اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور سان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ آج کی تفکر میں ہم بات کریں گے، جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ قرآن کا کیا مقصد ہے اور قرآن کس طرح سے معرفت الہی اور تمام علوم کا خزانہ ہے۔ قرآن محض ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر سمجھیں، غور و فکر کریں اور عقل سے، تفکر سے اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کریں، اپنی روح اور اپنی جان کی گہرائیوں میں ڈوب کر ان کے پیچیدہ اسرار و رموز کو سمجھیں، اپنے جو ارد گرد جو ہے زمین و آسمان میں پھیلے اللہ تعالیٰ کے نظام کی تسخیر کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خلافت کا حق ادا کر سکیں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایک بات جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بار بار یہ تقریباً جو ہے more than 70 times جو ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہوا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر ساتھ ہی بار بار جو تذکرہ کیا گیا، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم ذکر نہیں کرتے؟ تو ان تمام آیات پر اگر ہم غور و فکر کریں، تفکر کریں، تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مالک نے ہمیں غور و فکر کا حکم دیا ہے کہ ذکر کے ساتھ غور و فکر بھی کر، تو ذکر کر کے رہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر ان آیات پر جو ہے اندھے گونگے بہرے بن کر نہ گرے، بلکہ غور کریں، سوچے سمجھیں کہ رب محمد نے یہ کائنات ہمارے لیے تسخیر کر دی ہے۔ تو جب ہمارے بزرگوں نے اس چیلنج کی روشنی میں قرآن پاک پر غور و غرض کیا تو ان پر واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تربیت اور رہنمائی کے لیے صرف واضح و نصیحت کا عمل اختیار نہیں فرمایا، بلکہ قدم قدم پر کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے مالک، اور انسان کو دعوت دیتا ہے کہ قدرت کے ان جو شاہکار نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، ہم اپنی پہچان کر سکیں، ہم اپنی سیلف ریکگنیشن کر سکیں۔ ہم معرفت حاصل کریں گے تو ہمیں خدا کا دیدار ہوگا نا، اور ہمیں معراج ہوگا، اور جب یہ چیز سمجھیں گے تو غور و فکر کریں گے، تبھی ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کر سکیں گے۔ مسلمانوں نے جب ان پر غور و فکر کیا تھا اور اس کو اپنے طرز زندگی بنایا تھا، اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تمام علوم و فنون ان کے لیے جو تھے وہ روشنی کے دروازے جو ہے وہ کھلتے گئے، اسرار و رموز کے دروازے کھلتے گئے، اور ایک وقت تھا کہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے پر حاوی تھے، کیونکہ اس دور کے مسلمانوں نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ اس کو پڑھ کر پھر سمجھ کر پریکٹیکلی معاشرتی زندگی میں امپلیمنٹ کیا۔ قرآن کے اس دعوت فکر کو، چیلنج کو آگے بڑھ کر اپنا شعار بنایا، اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی انہوں نے بلند ترین منزلیں جو وہ طے کرنے میں پھر کامیاب ہوئے۔ اسی طرح اگر ہم بھی قرآن کو، اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا، نیابت کا حق ادا کر سکیں۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، آیات نمبر 17 سے لے کے 20 تک میں، 17 سے 20 میں، تو کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی ہوئی ہے؟ مالک نے یہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا۔ اگر سوچا جائے، جو کہنے کو تو یہ چند سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن ان چند جو سادہ سے الفاظ ہیں اس سے انسانوں کو ایکچولی بہت سارے علوم جو ہے نا وہ سمجھا دیے گئے۔ علم الحیوانات، ان آیات میں علم فلکیات، ارضیات، زوالوجی وغیرہ پر امور حاصل کرنے کی تعریف دی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے اگر وہ دیکھے، سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 30,000 جو ہے نا
وہ علوم کا ماخذ ہے، مجموع ہے جو تمام کے تمام قرآن سے نکلے ہیں۔ یعنی انسان کو مستقل جو ہے دعوت فکر دی گئی ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، جگہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے ہمیں، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر جو ہے اس کی دعوت دی جاتی ہے، تاکہ اس غور و فکر کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں، اپنا آپ پہچان سکیں، اس کے نظام کو پہچان سکیں، اور اس طرح سے مالک کے ساتھ اپنا رشتہ صحیح طریقے سے استوار کر سکیں۔ پھر سورہ ملک کی آیت نمبر 3 سے 4 میں مالک نے یہ کھول کے بیان کیا ہے کہ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ تو خدائے رحمان کی جو پیدائش میں یا کچھ کہیں اور تم دیکھو، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں اتنا سا بھی نقص نظر آتا ہے؟ دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کچھ۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا، پھر وہ آگے فرماتا ہے مالک، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ رائے راہ سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پھر ہمیں ایک بہت بڑا جو ہے فلسفی جو ہے سمجھائی گئی ہے وحدانیت کی، لبیک کی، لا شریک اللہ کا لبیک کی۔ پھر آگے فرماتا ہے مالک، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے، پھر اس میں پہاڑوں کی میخیں جو ہے وہ ٹھوک دی، پھر پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ناداں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون ہے جو بے قرار کی دعا سنے پہ جب تم اسے پکارو، اور کون ہے جو اس کی تکلیف رفع کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے مالک، کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ سوچتے نہیں ہو۔ پھر رب محمد ہم سے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکی میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اپنی رحمت سے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یہ کام کرتا ہے؟ نہیں، وہ بہت بلند اور بالا و برتر ہے۔ اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں اس سے منع فرمایا انہوں نے کھول کے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے 64 میں کہا کہ جو میں نے اوپر بیان کی ہے کہ جو مالک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو خلق کی جو ہے ایکچولی جو ہے اتباع کرتا ہے ایکچولی اس طرح سے جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر جس طرح سے اتباع کرنے کو کہا ہے، پھر آگے مالک فرماتا ہے کون ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ان کاموں میں رشتہ دار ہے؟ کہا گیا کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 12 میں رب محمد فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت کی بہت سی نشانی ہے۔ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 65 کو اگر انالیسس کریں تو اس میں لکھا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں سب خدا نے تمہارے لیے جو ہے وہ پیدا کی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور کشتیوں اور جہازوں میں دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں دواں ہے، بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین میں جان ڈال دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں، ہواؤں کے چلانے میں، بادلوں میں جو آسمان زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد اپنے خالق اور مالک پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ غور فرمائیے کس قدر محبت اور رحمت سے مالک ہماری تربیت فرماتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی معرفت بھی عطا کرتا ہے
اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تخلیقات کی خوبصورتی، عظمت اور اس کی جو ہیبت سے بھی وہ اسے شان و شوکت سے بھی متعارف کراتا ہے، اور پھر ہمارے دل میں اس کائنات کی تسخیر کا جذبہ بھی اجاگر کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے بہت ترقی کی ہے، لیکن زیادہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت بڑا ایٹمی سائنسدان ہے، بہت بڑا کیمیا دان ہے، یہ ایک بہت بڑا ماہر فلکیات ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن کی تربیت کا کمال یہ ہے، اب دیکھیں قرآن کی تربیت کا کمال یہ ہے کہ جو لوگ اس تربیت کے زیر اثر آگے، جنہوں نے قرآن کو سمجھ لیا اور اس کو امپلیمنٹ کر لیا اپنے اوپر، ان میں ایک آدمی ایک کے لیے بہت سارے علوم پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ ذرا سوچئے، تفکر کیجئے اور بتائیے، کیا قرآن کے بغیر اتنا کثیر الجہد علم حاصل ہو سکتا تھا؟ آج جو ہم ذلت کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ قرآن سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہمیں دوبارہ پھر وہی جو ہے شان و شوکت والی امت مسلمہ کو عظمت حاصل کرنی ہے، تو آئیے اپنی گمشدہ میراث تلاش کر لیں۔ ہم نے قرآن پاک میں علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے مسلسل جو ہمیں دعوت دی گئی ہے تفکر کی اور غور کرنے کی، اس کو ہم تسخیر کریں تاکہ ہم اس کا خلیفہ ہونے کا یا نیابت الہی کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی اس دعوت کو پھیلایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں توحید کی تعلیم دی، اس کے بعد دنیا اور آخرت میں فلاح کے طریقے بتائے، ان میں کردار کی تعلیم، علم کا حصول سر فہرست ہے۔ علم کے حصول کا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر صحابہ کو اس کی تاکید فرماتے تھے کہ علم مومن، آپ نے پڑھا ہوگا بہت جگہ پر کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے جس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع اور بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضرت انس عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ جیسے آپ نے بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو علم کا مطلب جو ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جو آپ طلب گھر کے لیے جب نکلے تو راہ خدا میں یہاں تک کہ وہ جو اس کو جان بھی دینی پڑے تو اس کو علم حاصل کرنے سے جب وہ اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جگہ فرمایا علم سیکھو اور اس کی تعلیم دے دو، قرآن سیکھو، لوگوں کو اس کے آگے جو ہے اس کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم چھپانے والے پر ہر چیز جو ہے وہ جو ہے اس پر جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، جو چھپائے اس پر ملامت کرتی ہے، اور جو اس کو شیئر کرے اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ اگر جو چھپاتے ہیں اس کے لیے سمندر کی جو مچھلیاں اور آسمان کے پرندے جو ہیں وہ بھی اس کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک عابد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت جو ہے وہ تم پر، یعنی کہ اتنا جو ہے وہ فضیلت کی بشرط ہے کہ وہ اس طریقے پر چلے جو کہ نبی کی طریقت ہے۔ پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحقیق جو کرے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اہل آسمان، اہل زمین، حتیٰ کہ جو بلوں میں چونٹیاں اور مچھلیاں بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا یہ شرف ہے کہ جو واقعی عین خدا رسولوں کی رہ کے ان کی اس سرکل میں اس طریقت پر چل کر جو ہے وہ لوگوں میں خیر بانٹتے ہیں، ان کو خیر کی حق کی طرف بلاتے ہیں، حق کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس کے لیے زمین اور آسمان کی ہر شے دعا کرتی ہے۔ اس کے پیچھے ذرا سوچیں کتنا بڑا راز معرفت چھپا ہوا ہے کہ جو لوگ خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تو ہے، اس کے فرشتے، اہل آسمان، اہل زمین، حتیٰ کہ بلوں میں چونٹیاں اور مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد صحابہ کرام سے انہوں نے مشورہ کیا کہ قیدیوں سے جو لوگ فدیہ دیں گے انہیں رہا کر دیا جائے، اور جو یہ اس میں بڑی سوچنے کی بات ہے، کتنے علم کو انہوں نے کیا ہے اس چیز کو، کہ جو قیدی فدیہ دے سکتے تھے ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ جو 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں
کہ کیا ایک طریقہ کار اپنائے گیا، اور سلام ہے اس عظیم ترین قیادت کو، اس عظیم ترین جو ہے راہبر کو، کہ کس طرح سے انہوں نے جو علم کی راہیں ہم پر کھولی۔ حضرت زید بن ثابت اسی طرح لکھنا پڑھنا انہوں نے سیکھا تھا۔ تو مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی میں، مسند احمد بخاری میں جو ہے وہ میں یہاں پہ حوالہ دینا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم سے محبت اور علم حاصل کرنے کی لگن جو ہے نا، یہ بڑی ضروری ہے۔ اور جنہوں نے علم جو ہے اس کی لگن پیدا کی، تو ایسے ایسے عالم جو ہے اور ایسے ایسے پولی میتھ جو ہے پیدا کیے کہ ایک مسلمان نے انسانیت کی ایک نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، کہاں تک جو ہے وہ مسلمانوں کی خلافت تھی۔ ایک وقت تھا کہ پوری دنیا پہ حکمرانی تھی، اور ایک وقت ہے کہ ہم جو ہے اپنی شناخت ایک طرح سے گما بیٹھے، ہم اپنی عزت نفس کو ہو چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے جو دوری جو اختیار کی ہے، صرف پڑھنے میں نہیں، کہ جو میسیج ہمیں کنوے کیا گیا تھا، جو سمجھایا گیا تھا، جو ہمیں جس طرف راغب کیا گیا تھا، کہ وہ جس طرح سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس کو سمجھا، امپلیمنٹ کیا اور زندگی ہر شعبے میں ترقی کی۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس زوال پذیری سے اوپر ابھریں، ہم اس ذلت کے گھڑے سے باہر آئیں، اور ہمارا بھی باحثیت مسلم دنیا میں ایک وقار ہو، اور امت مسلمہ کا ایک وقار ہو، تو ہمیں جو ہے اب اٹھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس تفکر کو اختیار کرنے کو جو ہے اس پر چلنا پڑے گا جس کا جگہ جگہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ باہر اسلام کو دنیا بھر میں غالب کرنا ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں، سمجھیں، اور جو ہم نے دوری اختیار کی ہوئی ہے اس کو جو ہے ختم کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں پریکٹیکلی اپنے اوپر، اس کو سوچیں سمجھیں کہ اتنے جو علوم جو بیان کیے ہیں ان سب کے ساتھ اپنا اس طرح سے رشتہ جوڑیں جس طرح رشتہ جوڑنے کا حق ہے۔ ریسرچ کریں، بلا جو ہے اس طرح سے گونگے بہرے بن کر مت گرے چیزوں پر۔ ہر ایک چیز کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ ہر چیز کے مالک نے دو رخ بنائے ہیں، ان کو سوچیں سمجھیں اور غور کریں اور حقیقت کو پائیں، اپنی خودی کی جو ہے وہ شناخت کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے حقیقی معنوں میں استفادہ کرنے اور اپنے آپ کو پہچاننے اور مالک کا خلیفہ بننے کا حقیقی جو ہے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔